بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعایا سے متعلق باز پرس ہوگی۔ لہٰذا امیر جو لوگوں کا حاکم ہو وہ ان کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا و مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو سمجھ لو تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت و اقتدار کی طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تم اس معاملے میں اپنے نفس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہیں بن مانگے ملی تو اللہ کی توفیق و مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں دو آدمیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ ان میں سے ایک نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہم سے اپنی حکومت کے کام میں مدد لیجئے۔ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی ہی جیسی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نزدیک تم میں وہ شخص سب سے بڑا خائن ہے جو حکومت طلب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت پیش کی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں آدمی اس غرض سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے زندگی بھر کسی کام میں مدد نہیں لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں 2 مرتبہ جب جہاد کو جانے لگے اپنا قائم مقام یعنی خلیفہ بنایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی حاکم کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے سچا وزیر عنایت فرماتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر اسے یاد رہتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کسی حاکم کی بھلائی نہیں چاہتا ہے تو اس کو برا وزیر دے دیتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ یاد نہیں دلاتا، اور اگر یاد رکھتا ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قدیم یہ مقدام کی تصغیر ہے، اگر تم امیر، منشی اور عریف ہوئے بغیر مر گئے تو تم نے نجات پالی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمانداری سے زکوٰۃ کی وصولی وغیرہ کا کام کرنے والا شخص جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صاحب مکس یعنی قدر واجب سے زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، قسم اللہ کی انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو درجہ نہیں دے سکتے، اور یہ کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تھے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین کرتے تھے کہ ہم یہ بھی کہیں جہاں تک ہمیں
طاقت ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، البتہ عورت سے عہد لیتے، جب وہ عہد دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاؤ میں تم سے بیعت لے چکا۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد پایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت زینب بنت حمید رضی اللہ تعالی عنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول اس سے بیعت کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کم سن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم جس کو کسی کام کا عامل بنائیں اور ہم اس کی کچھ روزی یعنی تنخواہ مقرر کر دیں، پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے جو زیادہ لے گا تو وہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ حضرت ابن السعدی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر السعدی القرشی العامری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے صدقہ وصولی پر عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا۔ میں نے کہا میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا کام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجرت دی۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ ابن سرح کی روایت میں ابن عتبیہ ہے۔ جب وہ وصول کر کے آیا تو کہنے لگا یہ مال تو تمہارے لیے ہے یعنی مسلمانوں کا اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا عامل کا کیا معاملہ ہے کہ ہم اسے وصولی کے لیے بھیجیں اور وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آئے اور پھر یہ کہے کہ یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے؟ کیوں نہیں وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں؟ تم میں سے جو شخص کوئی چیز لے گا وہ اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ بل بلا رہا ہوگا، اگر بیل ہوگا تو ڈکار رہا ہوگا، اگر بکری ہوگی تو ممیا رہی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ ہم نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ پھر فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، انہیں پھیلانے اور جو لوگ سنتوں کو پھیلانے میں مصروف ہیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔